وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا بيدين ثم قال الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا وخنس إبهامه. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم الشهر 29 يوما فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. محترم حاضرین اور خواتین اسلام، آج کا جمعہ ہمارا ہجری سال کا آخری جمعہ ہے. سال پورا ہو رہا ہے. آئندہ جمعہ ہجری سال کا پہلا جمعہ ہوگا. یہ ہجری سال کیا ہے، عیسوی سال کیا ہے، اس کے متعلق تھوڑی باتیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ایک کیلنڈر ہے، اسی کو ہم کو فالو کرنا چاہیے. لیکن بس قسمتی یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ انگریزی کیلنڈر فالو کرتے ہیں. تاریخ دو حیثیت سے مقرر کی جاتی ہے. ایک سورج کبھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ایک ہی طرح رہتا ہے. سال کے 365 دن ہوتے یا نہیں تو 364 دن ہوتے. فروری کبھی 29 دن کا تھا، کبھی 28 دن کا، باقی سب 31 لیکن عربی مہینہ جو چاند کے حساب سے ہے وہ اصل میں 29 دن کا ہوتا، نہیں تو 30 کا ہوتا. 31 کا 30 پر 1 کا نہیں ہوتا، 20 پر 8 کا بھی نہیں ہوتا. 29 ہوگا یا 30 ہوگا. چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے. یسألونک عن الأہلہ، اللہ نے فرمایا محمد آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے دن نکلتا ہے ایک دم باریک رہتا ہے، پھر بڑھتے 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 پورا ہوتا، پھر گھٹتے 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 ختم ہو جاتا. کیوں ایسے ہوتا؟ سورج تو ایسے نہیں ہوتا نا. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، لوگوں کو گنتی معلوم ہونے کے لیے، مہینہ معلوم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو پیدا کیا. وہ گھٹتے بڑھتا رہتا ہے. اسلام کی جتنی باتیں ہیں سب کا تعلق چاند سے ہے. چاند سے ہے. چاند دیکھ کر روزہ رکھنا، چاند دیکھ کر عید منانا، چاند دیکھ کر فلاں کام کرنا، سب چاند دیکھ کر زکوٰۃ دینا 1 سال کو، اسی طرح پوری چیزیں. لیکن نماز کا جو وقت ہے سورج کے حساب سے، ایک ہی چیز سورج، نماز کا حساب اس سے ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیکھو جی فجر کی نماز وقت کب تک ہے؟ سورج طلوع ہونے تک ہے. یا سورج بتایا آپ. اور پھر اس کے بعد ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟
ظہر کا وقت ایک لکڑی جو ہے زمین میں گاڑ دو، 5 انچ سمجھو، 5 انچ ہے۔ صبح میں سورج جس سے نکلتے آتا یہاں تک کہ وہ جو گاڑے تھے کاڑی وہ ختم ہو جاتی، 1 ہی منٹ میں ادھر شروع ہو جاتا سایہ۔ نماز کا وقت شروع ہو گیا جی، زوال بولتے اس کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 وقت میں نماز نہ پڑھو، سورج جب نکلتا نا نہیں پڑھنا نماز، نفل نماز، سورج جب بھی سر میں رہتا ہے نماز نہیں پڑھنا، نفل نماز، سورج جب غروب ہوتا ہے نماز نہیں پڑھنا، نفل نماز۔ تو نماز کا تعلق سورج سے ہے۔ اسی طرح عصر کا وقت ہے، یہ ظہر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ یعنی وہ سایہ 5 انچ کا ہے نا، 5 انچ سایہ بڑا، ہاں ظہر 5 انچ سے ذرا زیادہ ہوا عصر کا وقت شروع ہو گیا، 10 انچ تک عصر کا وقت ہے، 10 انچ سایہ جنا، اس وقت تک عصر کا وقت ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ غروب جہاں ہوتا ہے سورج وہاں لال آتا ہے، آسمان لال ہوتا ہے، لالی آتی ہے، وہ جب تک لالی ہے مغرب کا وقت ہے، وہ تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ عام طور پر رہتا ہے، پھر اس کے بعد کالا شروع ہو جاتا ہے، وہ عشاء کا وقت ہے۔ دیکھو نماز کا پورا تعلق سورج سے ہے، باقی جتنی باتیں شریعت کے ہیں سب کے سب چاند سے تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ دنیا میں چاند کی تاریخ بہت پرانی ہے، اس کے سورج کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں عیسوی کا تو کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد سے تاریخ شروع ہوتی، نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تاریخ شروع ہوتی۔ یہ بہت پرانی تاریخ ہے۔ دنیا میں پرانے زمانے سے ہر جگہ ان کے کیلنڈر ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا سال کے مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 ہے، یعنی 12 مہینہ ہوا سال پورا ہو گیا جی، 13 نہیں 14 نہیں۔ عرب کے لوگ ان کا پیشہ تھا لوٹنا، جنگ کرنا، اپنے مخالف سے کھینچ کر لا کر ان کا پیسہ، ان کی بکری، ان کو اونٹ سب کھانا، یہی کام ان کا تھا۔ اللہ نے کہا 4 مہینے میں لڑائی نہیں کرنا۔ کون سا 4 مہینہ جی؟ کہا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، پھر اس کا رجب، نہیں کرنا لڑائی۔ اب 3 مہینے لڑائی نہیں، کچھ نہیں، کیا کھانا، کیا پانا، کیا پینا، کیا کرتے تھے؟ یہ محرم کا مہینہ ہے نا، اٹھا کے ادھر دور رکھ دیتے، دور کے مہینے کو لا کر ادھر رکھ دیتے، اس کو نسیء بولتے۔ قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کفر میں اور بڑی خرابی ہے کہ مہینے کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو دنیا کے اندر روم جو سلطنت ہے اس کی ایک تاریخ تھی، اس کا ایک کیلنڈر تھا۔ ایران جو فارس ہے اس کا ایک کیلنڈر تھا، یہ کب؟ اللہ کے رسول پیدا ہونے سے پہلے ویسا ایک کیلنڈر تھا۔ مصر کے اندر ایک کیلنڈر تھا، اسی طرح یمن کے اندر ایک کیلنڈر تھا، ہر جگہ کیلنڈر اپنا اپنا، لیکن مسلمانوں کے پاس کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ساری دنیا کے لیے بھیجا ہے، ساری دنیا کے لیے، اس لیے ساری دنیا کی تاریخ بھی ایک ہونی چاہیے۔ آگے پیچھے ایک دن کا ہوتا ہے، وہ بھی اگر کوشش کریں گے تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی تاریخ میں بہت فرق ہوتا۔ انگریزی تاریخ میں بھی اور چاند کی تاریخ میں 5 دن کا فرق رہتا ہے، 6 دن کا فرق رہتا ہے، 20 دن کا فرق رہتا ہے، لیکن چاند کی دنیا میں صرف 1 دن کا فرق ہوگا، نہیں تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح ہمارا کیلنڈر کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عرب کے لوگ کیسے یاد کرتے تھے تاریخ کو؟ ایک بڑا واقعہ ہوا تھا مکے میں، حبشے کا بادشاہ کعبے کو گرانے کے لیے
یمن سے آیا، آ کے جو ہے وہ ہاتھیوں میں سوار ہو کر آیا، قریب آیا، اللہ نے ابابیل پرندے بھیجے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان کے پنجوں میں، جس کے اوپر گرتی سڑ جاتا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، مٹی کے جو پتھر تھے ان میں چڑیا مارتے تھے، ان کو ابابیل پرندہ بولتے تو سب مر جاتے، پورے لوگ مر گئے جی۔ وہ بڑا واقعہ ہے، سورہ فیل پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا۔ اللہ کے رسول بھی اسی سال پیدا ہوئے۔ اب عرب میں کیا بولتے تھے، وہ فیل کا واقعہ ہوا نا، ہاتھی کا، اس سے 2 سال کے بعد میں پیدا ہوا، ہمارے دادا اس سے 10 سال پہلے انتقال ہوئے، ایسا بولتے تھے۔ جب اسلام آیا اور کافروں کے ساتھ لڑائی ہوئی، پھر اس کا ذرا بدل گیا، بولتے تھے بدر کی لڑائی ہوئی نا، اس سال میں پیدا ہوا۔ ہمارے امی بولے بدر کی لڑائی کے سال تو پیدا ہوا، اور کچھ بولتے تھے بدر کی لڑائی ہوئی نا، اس سے 4 سال پہلے ہمارے دادا کا انتقال ہوا، ایسے بولے۔ پھر احد کی لڑائی آئی، ویسا بدل دیے، احد کی لڑائی ہوئی نا، اس سے 2 سال پہلے میں پیدا ہوا بول کر ہماری امی بولے۔ پھر اس کا احد کی لڑائی ہوئی نا، اس سے 7 سال پہلے ہماری دادی کا انتقال ہوا، ایسا حساب کرتے تھے، جو واقعہ ہوتا ویسے کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثانی، بہت دنیا پھیل گئی، مصر بھی فتح ہو گیا، یمن بھی فتح ہو گیا، سیریا بھی فتح ہو گیا، سب فتح ہو گئے۔ ہر جگہ کی تاریخ الگ الگ لکھتے تھے۔ مصر والے گئے خط لکھے تو امیر المومنین کو مصر کی تاریخ ڈالتے، یمن والے لکھے یمن کی تاریخ ڈالتے، سیریا کے لوگ سیریا کی تاریخ ڈالتے، بغداد کے لوگ بغداد کی تاریخ ڈالتے۔ ادھر کون سی دن کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، کون سی تاریخ ہے کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے صحابی، وہ کوفے کے گورنر تھے، انہوں نے لکھا امیر المومنین کو، عمر بن خطاب کو، آپ کے خط آتے اس میں تاریخ نہیں رہتی، پہلا خط کون سا، دوسرا خط کون سا، کیا بھی معلوم نہیں ہوتا، کیسے سیریل آرڈر میں رکھنا۔ اس لیے امیر المومنین آپ کوشش کیجئے ہماری تاریخ ہو۔ حضرت عمر نے کہا جی یہ ہونا چاہیے، فوراً صحابہ کو جمع کرے، جمع کرنے کے بعد بولے دیکھو ابو موسیٰ، اب ہمارا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، تم لوگ کیا رائے ہے، کب سے شروع کریں ہمارا کیلنڈر۔ صحابہ بہت تھے نا، اس میں سے کچھ لوگ بولے ایران کی تاریخ ہے نا، فارس کی تاریخ بولتے ہیں اس کو، بہت پرفیکٹ ہے وہ، اس کے مطابق شروع کریں گے۔ کچھ لوگ بولے نہیں، روم کی تاریخ ہے نا، وہ بھی بہت ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہم لوگ اپنا کیلنڈر شروع کریں گے۔ ہمارا کیلنڈر، ان کا کیلنڈر، سب کے واسطے ایک کیلنڈر ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے کہا کچھ لوگوں نے، نہیں جی اللہ کے رسول پیدا ہوئے نا، وہاں سے پہلا سال کر کے شروع کریں گے، اللہ کے رسول پیدا ہوئے نا پہلا سال، اللہ کے رسول پیدا ہوئے نا دوسرا سال، ایسا شروع کریں گے۔ کچھ لوگوں نے نہیں، اللہ کے رسول نبی بنے نا، پیدا ہوئے نا نبی بنے نا، تب سے شروع کریں گے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا دیکھو ہجرت، اللہ کے رسول مکے سے مدینے کو گئے نا، تب شروع کریں گے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول وفات پائے نا، وہاں سے شروع کریں گے۔ اس طرح سب کی رائے ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا کیا تم کیا بولتے ہو جی؟ عثمان علی سے پوچھے، انہوں نے کہا دیکھیے امیر المومنین، ہجرت ایک انقلاب آیا، مسلمان مصیبتوں سے نکل کے مدینے کو گئے، پہلی مسجد بنائے، ہماری ایک حکومت قائم ہوئی، اس لیے ہجرت کا ہی رکھنا ہم کو۔ تب سے ہجرت شروع ہوئی، کیلنڈر شروع ہوا، اسی لیے ہجری سال بولتے ہیں، ہجری
ہجرت سے یہ سال شروع ہوا، اور 20ویں سال وہ تو میں نے بتا دیا، 20ویں سال کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں ہیں۔ کیا غلطیاں ہیں؟ جیسا قرآن مجید کے اندر ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شادی کے حمل ٹھہر گیا، یہ بھی اللہ کی قدرت تھی۔ جبریل علیہ السلام آئے، پھونکتے ان کو حمل ہو گیا، ہے نا۔ اب مریم علیہ السلام بہت پریشان ہوئی، اب درد شروع ہوا بچہ پیدا ہونے کا، گئی باہر جا کے ایک نالے کے پاس بیٹھی، وہاں ایک کھجور کا درخت تھا۔ اللہ نے کہا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تازہ کھجور گریں گی، فکلی واشربی وقرری عینا، کھاؤ پیو، بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اب یہ کھجور کب پیدا ہوتی سپٹمبر کے مہینے میں، اگست کے مہینے میں پیدا ہوتی، گرم ایک دم، تب تیز ہوا چلتی نا، کھجور پکتی۔ تو انہوں کیا بولتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ کرسمس مناتے نا، وہ تو سردی کے دن ہے جی۔ قرآن تو بولتا کھجور کے درخت کو لاؤ، تازہ کھجور گرے گی۔ تمہاری بات غلط ہے، اس میں خود بہت غلطیاں ہیں۔ اس طرح ہجری سال شروع ہو گیا۔ اب دنیا میں کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کیا تاریخ ہے، کسی کو پوچھیں گے فوراً بولیں گے ہاں جی آج تاریخ ہے 20۔ اچھا ہجری تاریخ کیا جی چاند کی؟ معلوم نہیں نا۔ بڑے بڑے لوگ بھی، مولانا لوگ بھی، امام بھی، معلوم نہیں۔ ہاں پہلی تاریخ ہے تو قاضی صاحب اعلان کر دیں گے محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، وہ ایک ہی معلوم ہے، پھر اس کے بعد ختم۔ آج 23 تاریخ ہے، آج 23 تاریخ ہے ذوالحجہ کی۔ تو اس طرح لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ یہ جب حضرت عمر جو مقرر کی تاریخ، پورے دنیا کے مسلمان اس کو جانتے تھے، سب جانتے تھے، دوسری تاریخ ہی نہیں تھی، سب جانتے تھے، جہاں بھی مسلمان ہیں دنیا میں جانتے تھے۔ پھر آج سے 200 سال پہلے ایسا ہوا، مصر میں سوئس کنال کھودنا تھا، وہاں کے بادشاہ خدیو نے انگلینڈ کو، فرانس کو اور جرمنی کو لکھا سب پیسے دو، یہ کینال ہم شروع کریں گے، پورا راستہ تھوڑا ہو جائے گا، ہے نا۔ کتنی دور سے سمندر میں جانا پڑتا۔ ان لوگوں نے ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں، ایک شرط ہے تم اپنا کیلنڈر بدلنا، ہجری نہیں ہمارا کیلنڈر چلانا۔ ویسے شرط لگائے، ان کو ضرورت تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہی کا کیلنڈر ہم چلاتے ہیں۔ تو اس طرح 200 سال سے یہی کیلنڈر شروع ہو گیا، جس کو کہ ہم جو ہے جنوری فروری کہتے ہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد 145 140 پر 5 سال پہلے ترکی کی جو حکومت تھی، ان کو جو ہے سخت ضرورت تھی پیسوں کی، ان کی فوج کو تیار کرنے کے لیے۔ انہوں نے بھی فرانس، جرمنی، انگلینڈ سے کہا کہ دیکھیے آپ ہم کو پیسہ دیجئے اور اپنے فوجی ماہرین کو بھیجیے تاکہ ہم لوگ اپنی فوج کو ترقی دیں۔ اس لیے کہ ترکی بھی یورپ میں آتا ہے، ترکی یورپ میں آتا ہے نا، اس لیے تو انہوں نے شرط لگائی۔ شرط یہ کہ وہ کیا شرط ہے؟ تم اپنی ہجری تاریخ بدل ڈالو، مسلمانوں میں اختلاف رہنا، ہاں انہوں بھول جانا اپنی تہذیب کو، اپنی کلچر کو بھول جانا۔ انہوں نے وہ شرط لگائی، وہاں سے بھی بدل گیا جی۔ پوری دنیا کے اندر ابھی یہی تاریخ چلتی۔ عرب ممالک کتنے ہیں نا، کویت ہے، قطر ہے، دبئی ہے، بحرین ہے، کتنے ہیں جی؟ سب انگریزی تاریخ، سب انگریزی تاریخ۔ سعودی ایک حکومت ایسی ہے جہاں ہجری تاریخ چلتی۔ کیا اس کا فائدہ ہوتا؟ ایک سال کو 10 دن بچتے، اتنی تنخواہ بچتی، اتنی تنخواہ بچتی نا، 30 نہیں تو 31 دن کو تنخواہ دینا، اور اگر ہجری کرے تو 29 دن کو دینا۔ اس طرح 10 دن کا فرق آ جاتا، قریب 9 دن کا فرق آتا۔
कितनी तनख्वाह बचती थी सब वैसे ही किया, लेकिन सऊदी हुकूमत ने आज तक भी हिजरी तारीख चलती, जो कुछ फैसला लिखेंगे जो भी करेंगे हिजरी तारीख डालेंगे उसमें। इसलिए कि जब सऊदी हुकूमत कायम हुई तो उन्होंने लिखा हमारी हुकूमत का दस्तूर कानून जो है किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह, कुरान और हदीस के कानून है ना, वही हमारे यहाँ नाफिज रहेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा। दूसरा लिखा साल में हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ 2 ईद होगी, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, और ये कब मनाएंगे? हिजरी तारीख के मुताबिक मनाएंगे, और हमारी ज़बान अरबी ज़बान होगी। ये सब उन्होंने लिखा, आज तक भी वैसी है। तनख्वाह सब भी सबको देते हैं, 30 तारीख होते ही, नहीं तो 20 पर 9 होते ही फ़ौरन तनख्वाह दे देते, 30 पर एक सब नहीं देखते, 29 दिन है क्या दे दिए, 30 का हिसाब नहीं करते, 30 है तो 30 को दे दिए, 31 का हिसाब नहीं करते। दुनिया में से ये कैलेंडर सब आए, हिजरी कैलेंडर भी और ईसवी कैलेंडर भी, दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क बहुत सारे बताए मैंने। दूसरा फ़र्क क्या है? हमारा रमज़ान है, बोला रमज़ान 20वीं तारीख में देखे तो हमेशा मई के करीब आएगा, गर्मी के दिनों में आएगा, लेकिन हिजरी तारीख देखे तो कभी गर्मी में आता, कभी सर्दी में आता, सख्त गर्मी में आता रमज़ान का रोज़ा, उसके बाद 32, 33, 30 पर 2 साल के बाद फिर भी गर्मी में आएगा, बीच में गर्मी घर पड़ते पड़ते सर्दी में आता, फिर गर्मी शुरू होती। इस तरह हर 30 साल में, 30 पर 2 साल में पूरा मौसम बदलता। वो अंग्रेजी हिसाब में वैसा नहीं होता, हमेशा अप्रैल में गर्मी रहेगी, अप्रैल में सर्दी नहीं, जनवरी में दिसंबर में सर्दी रहेगी, मई जून में हमेशा गर्मी रहेगी, बारिश होगी जून जुलाई में। ऐसा होता है सूरत के हमारे हिसाब से ऐसे होता है, बड़ा फ़ायदा है। ये जो है हमारा हिजरी का हिसाब है, तो इस पर हमको ख्याल करना चाहिए, गौर करना चाहिए। अब जब कोई साल व्यापार शुरू होता है, जितने लोगों को हम देखते हैं ताजिर है ना, व्यापारी लोग, उनका हिसाब किताब कभी जनवरी से शुरू करते, नहीं तो अप्रैल से शुरू करते। हुकूमत ने इसे इजाज़त दिया आपको, जिस महीने से अच्छा आप शुरू कीजिए, अब उनको भरना है, टैक्स भरना है, हिसाब करना है। भाई 1 साल हुआ, कितना व्यापार हुआ हमारा, कितना घाटा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकी, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस कपड़े की ज़्यादा डिमांड है, बैठकर गौर करते। ये दुकान पे ताजिर बैठकर जैसे बाप बेटा इन सब है, बात कर, देखो जी ये माल बहुत बिका इस साल, हमारा मार्जिन भी नफ़े का बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये साल आइंदा साल ज़्यादा मंगाना है, ऐसा सोचते हैं। ये माल बिका नहीं, वैसे स्टॉक मंगाए ना, अब तक भी इसे सड़ता है, क्या भी फ़ायदा नहीं, डिस्काउंट को देना पड़ेगा, आइंदा नहीं मंगा। ऐसा ये कि एक चीज़ का हिसाब करके जो है फ़ायदा उठाते हैं। उसी तरह एक मुसलमान को भी चाहिए, अब जब जुम्मा ख़त्म हो रहा है, आइंदा जुम्मे तक हमको सोचना चाहिए हमने कितनी इबादत की, नमाज की पाबंदी किए, जमात से पढ़े, रोज़ा रखे, गरीबों की मदद करे, कोई अच्छा काम किए, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े, इशा की नमाज ये एक चीज़ का हिसाब करना, ये एक चीज़ का हिसाब करना। देखो शैतान हमको बकाया, फजर की नमाज खाली 2 महीना में जमात से पढ़ा हूँ, 10 महीने देर से उठ के घर में पढ़ा, अल्लाह हमारी नमाज को कबूल नहीं करेगा। जानबूझ के हम लोग घर में नमाज पढ़े, देर से उठे, और अल्लाह के रसूल तो फरमाते हैं देखो नमाज का टाइम जानबूझकर छोड़े ना तो फिर तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। सोचना पड़ेगा इंसान को, हम तो अल्लाह के ग़ुलाम हैं, अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है फजर की नमाज अजान होते ही फ़ौरन मस्जिद को आओ, हय्या अलस्सलाह बुलाते ना मौज़िन साहब, आओ जी नमाज को आओ जी मुसलमानों,
حی علی الفلاح، نماز کو آئے تو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اتنا بلاتے نا، سوتے رہتے، کان میں انگلی رکھ لیتے. ابھی یہ مسجد سے قریب گھر نہیں لینا. بھی مسجد سے دور لیے تو وہ اذان کی آواز ہی چاہیں گے نہیں. اللہ کو بولیں گے نا، اللہ ہمارا گھر دور تھا، اذان کی آواز آئی نہیں، اس لیے میں سو گیا. نعوذ باللہ. اللہ کو ٹھگانے والے جی ایسے مسلمان ہیں آج کل، وہ اللہ کو ٹھگانے. اللہ نے کہا مکروا مکر اللہ. اللہ کو ٹھگانا چاہتے کیا؟ اللہ تم کو ٹھگائے گا. اللہ تمہارے ٹھگانے کا بدلہ دے گا، تم کو جہنم میں ڈالے گا. تو آخری جب مہینہ ہوتا ہے سال کا، یہ آخری جمعہ جو ہوتا ہے، حساب کتاب کا دن ہے. اس کو بولتے ہیں محاسبہ نفس. اپنے آپ کا جائزہ لینا، اپنے آپ کو سوچنا. سوچتے نہیں کہ مسلمان کیا سوچتے ہیں، فلاں کرنا، فلاں جگہ جانا، پکنک کو جانا، یہ سب سوچتے ہیں میں کیا غلطی کیا، یہ کبھی بیٹھ کر سوچتے نہیں. اللہ اکبر. اسی لیے بہت سارے بزرگ ایسا تھے، سوتے وقت سارے گناہوں سے توبہ کرتے. اللہ آج میں فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھا، اللہ تو معاف کر دے. اللہ آج میں کوئی بھی صدقہ خیرات نہیں کیا، اللہ معاف کر دے. اللہ آج ایک مرتبہ جھوٹ بول دیا، اللہ تجھے معاف کر، تو مجھے معاف کر دے. سونے سے پہلے پورے گناہوں کو یاد کر کے کلمہ پڑھ کے سوتے. حساب موت آ جائے گی نیند میں. تو اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے، جس بندے کو آخر میں موت کے وقت کلمہ توحید نصیب ہو گیا تو جنت میں جائے گا. اس لیے سونے سے پہلے کلمات بھی پڑھ لیتے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ایسے بہت سارے لوگ تھے، اب بھی ہیں بہت سارے لوگ، سوتے وقت پورا حساب کرتے، روز حساب. اور ہم تو 350 پر 4 دن ہجری حساب سے 350 پر 4 دن کا حساب کرنا. جی کرنا. بیٹی کی شادی ہوئی نا، کتنا خرچ کرے؟ 6 لاکھ روپے خرچ کرے کیا؟ ہاں دیکھو کیا تو فائدہ ہے، اللہ ثواب دے گا کیا؟ ایک پیسے کا ثواب نہیں. 6 لاکھ روپے گئے. سوچتا یہی میں اگر بیٹی کی شادی 50,000 میں کر دیتا، تھوڑے کپڑے لیتا، تھوڑا لوگوں کو جو ہے کچھ بھی لے کر دے دیتا، 5.5 لاکھ روپے بچتے نا. وہ کسی مسجد کو دیتا، یتیم خانے کو دیتا، غریبوں کو دیتا. قیامت میں کتنا بڑا ثواب ملے گا جی. ایسا سوچتا ہے ایک آدمی. میری شادی ہوئی کو نوجوان سوچے گا میری شادی ہوئی تو میں جہیز مانگا، جہیز لا کے دیے. میں کمانے والا ہوں، لڑکی تو کیا بھی نہیں لاتی، میں لڑکی سے چھینا. ہمارے سسرے کو بول کر فریج دو، ٹی وی دو، 2 ویلر دو، فلاں دو. کتنا بڑا گناہ کیا جی، بہت بڑا گناہ کیا. اب انہوں دیے تھے مجھے 3 لاکھ کا جہیز، 3 لاکھ میں ان کو واپس کر دینا. نہیں تو قیامت میں اللہ پوچھے گا نا، ان کی خوشی کے بغیر ان سے جہیز کیسا مانگے؟ خوشی سے مانگنا بھی نہیں. انہوں خوشی سے کچھ دیے تو بیٹی کو دیں گے، داماد کو نہیں دیں گے. بیٹی ہے، ان کے یہاں کپڑا دھونا مشکل ہے، ان کے والد آپ کے سسرے واشنگ مشین لے کے دے دیے، آپ کو نہیں دیے، بیٹی کو دیے. اسی طرح کچھ بھی ایسا ہوا تو بیٹی کو دیے. آپ کے واسطے 2 ویلر بھی نہیں دیں گے، 3 ویلر بھی نہیں دیں گے. آپ لینا بھی نہیں دیے تو کہیں نہیں ہم نہیں لیں گے. ایسا ہونا چاہیے نا. اس طرح حساب کتاب کریں گے کتنا فائدہ ہوگا جی، بہت فائدہ ہوگا. اس کو بولتے محاسبہ نفس. اپنی غلطیوں کو جانچنا، پرکھنا، کہاں کہاں غلطی کرے، کون سا گناہ کیے. ایک تو روزانہ رات میں بولا، اور دوسرا بولا سال کے آخر میں، سال میں 1 مرتبہ بیٹھ کر سوچنا ہم کیا کیا گناہ کیے. میرے بھائیوں یہ سب باتیں اسلام کی ہیں. بہت ساری باتیں ہیں ہجرت کے تعلق سے، ہم کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں. ہم کیا کرتے ہیں، کون تو بولے ارے جمعرات آخری دن جی، فوراً کل جو ہے نا جمعہ محرم کی، فوراً کیا کریں گے، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک میسج شروع کر ڈالیں گے. ارے بیوقوف آدمی، نیا سال مبارک، تیری عمر کا 1 سال گھٹ گیا، قیامت سے قریب ہوئے ہم لوگ.
اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس سے ہم قریب ہوئے۔ تو اگر 60 سال کا تھا، اب تیری عمر 30 سال ہے، اب آئندہ کیا ہو جائے گا؟ 30 پر 1 سال ہو گیا نا، 20 پر 9 سال باقی۔ وہ کچھ بھی کر لے نیکی کا کام، ایسے ہونا چاہیے۔ باتیں بہت ہیں ہجرت کے تعلق سے، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے کہنا مناسب سمجھا۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ہجری تاریخ کیا ہے، عیسوی تاریخ کیا ہے، ہمارا کیلنڈر کیا ہے اور دوسروں کا کیلنڈر کیا ہے۔ تمل میں بھی ہے، تیلگو میں بھی ہے۔ تمل نیو ایئرس ڈے مناتے نا، تیلگو نیو ایئرس ڈے مناتے۔ سب قوم کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے، اس کے اندر مہینہ 20 دن کا بھی ہوتا۔ وہ جو بارش ہے، کھیتی ہے، اس کے حساب سے وہ لوگ سال بنائے ہیں۔ یہ مہینے میں ضرور بارش آئے گی، ہم لوگوں کو چاہیے زمین کو ٹھیک کر کے رکھیں تاکہ فوراً غلہ بوئیں۔ اسی طرح یہ تاریخ کو ضرور بارش آ گئی، آج ایسا حساب کر کے وہ لوگ رکھے ہیں۔ ان کا بھی مہینہ 12 تھا، لیکن تاریخ جو ہے ان کی 18 ہے، 20 ہے، 30 پر 2 ہے، 30 پر 8 ہے، ایسی تاریخیں ہیں۔ ہم لوگ یہاں تمل ناڈو میں تمل نیو ایئرس ڈے مناتے، آندھرا وغیرہ میں تیلگو نیو ایئرس ڈے بناتے۔ اس طرح سب کا کیلنڈر ہے جی، ہمارا کیلنڈر ہمارے واسطے ہے، اس کے اندر اتنے فائدے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز روزے کی پابندی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی جلد سے جلد جمعے کو آنے کی توفیق دے۔ پتہ نہیں کیوں آپ لوگ نہیں مانتے، اب تک 3 مرتبہ بولا اسی ممبر سے، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو جی، اللہ سے ڈرو۔ اذان ہو کر پاؤ خطبہ ختم ہونے کے بعد آتے نا، اللہ کا دیا ہوا ٹائم اس میں چوری کرتے کیا؟ کون ٹائم دیا آپ کو؟ 12 گھنٹے دن میں، 12 گھنٹے رات میں دیا اللہ کا ٹائم، اس کو تم ویسٹ کرتے تو اللہ پوچھے گا نہیں کہ قیامت کو کہ تم کو میں نے عمر دی، اس کو تم نے کیسے خرچ کی؟ پتہ نہیں جی کیوں آپ لوگ اس سمجھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اہل بھی اس میں گیا تو مسجد بھر جاتی اذان سے پہلے، آنے والا ذرا دیر سے تلاش کرتے کہتے بھی جگہ ہے کیا۔ یہاں تو ایسا ہے پوری مسجد خالی رہتی ہے، سوچتے دیوار کو ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، ہے نا، دیوار گر جائے گی جی، بچے بھی تمہاری طرح ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ٹیک لگا کے بیٹھیں گے۔ تم کرے نا، اس کی وجہ سے تمہارے بچے بھی ایسا کریں گے۔ باپ نمونہ ہوتا ہے بیٹوں کے لیے، باپ کو چاہیے کہ بچوں کو ساتھ رکھ کے بیٹھے۔ وہ جا کے دیوار میں بیٹھ گیا، اس کے 3-4 بچے جا کر دیوار میں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ کیا جی تم اللہ سے نہیں ڈرتے، دین نہیں جانتے، دین پر عمل نہیں کریں گے؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، دل اتنا کالا ہو گیا کیا؟ بات اترتی نہیں کیا دل میں؟ اللہ سے ڈرو جی، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ یہ پورا سال جو ہم نے کیا، جو کچھ گناہ کیا اللہ معاف کرے، جو کچھ ہم نے نیکی کی اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور آنے والا سال ہمارے لیے خیر و برکت کا سال بنائے، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اب اس وقت آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی بھی ایران کی لڑائی چلتی ہے، اور آج 7واں دن ہو گیا زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس لڑائی کو ختم کرے، دنیا میں امن و چین نصیب ہو، ایسی دعا کرنا چاہیے۔ اب ایران کے واسطے دعا کر سکتے کیا؟ اللہ ایران کو جیتا اللہ کامیاب کر؟ نہیں جی، نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایران جو ہے نا شیعہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی کو پیغمبر مانتے، ہمارے رسول کو بولتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ بھیجا تاکہ علی کو پیغمبر بناؤ، انہوں آ کے محمد کو بنا دیا۔ اب اس کا کیا ہوا؟ خیر چلو بھائی، ابو بکر خلیفہ کیوں بنے انہوں؟ علی نہیں بننا، علی نہ ہمارے خاندان کے، قریش کے خاندان کے، سبھی قریش کے خاندان کے، رشتہ نہ اللہ کے رسول کو داماد نہ۔ اچھا، عمر بھی ظالم، انہوں بھی چھینے حکومت، عثمان بھی ظالم، انہوں بھی چھینے۔ اس لیے اگر ہم کو حکومت ملے گی سیدھا مدینے کو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کے پہلو میں جو 2 دشمن
ہیں ان کو خبر سے نکالیں گے. کون دو دشمن؟ ابو بکر عمر. ان کو پھانسی میں چڑھائیں گے، لٹکائیں گے. لٹکا کر بولیں گے اچھا تم لوگ ایسے کیے کیا؟ عثمان کو تو دنیا میں سزا دے دیے، ان کو تو قتل کر دیے. ایسا ان کا عقیدہ ہے جی. حج کو جاتے نا ایرانی، اللہ کے رسول کی خبر وہاں ہے. یا کتاب کے اندر پڑھیں گے ولولا صاحبہ کا لزرنا کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دو دشمن تمہارے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، میں وہاں کر سلام نہیں کر سکتا، یہیں سے میں سلام کرتا ہوں، اللہ تو اللہ کے رسول قبول کر لو. ایسا ہے جی. نماز نہیں پڑھتے ہمارے پیچھے. حج کو جاتے نا ہمارے پیچھے شیعہ نماز نہیں پڑھتے. نماز کے وقت گھومتے رہتے ادھر ادھر، کیا کرتے؟ بہت شرارت کرتے. اس لیے ویسی حکومت ہے. 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی ایران میں، لیکن سلیمان صفدی شیعہ کا ایک بڑا آدمی آیا، اس نے آ کے سارے اہل سنت والجماعت کو قتل کر دیا. تب سے وہ حکومت شیعہ حکومت ہے. بیچ میں ایک آیا بادشاہ، اس کے خاندان رضا شاہ پہلوی، وہ کمیونسٹ ٹائپ کا آدمی تھا. وہ بھی ایران کو اسرائیل کو سپورٹ کیا. پہلے ریکگنائز کرے نا، رشیا کریا، اس کے بعد یہ کیا ایران کیا. ویسے ظالم ہیں آج بھی ویسے ان کا عقیدہ. اس لیے ہم ان کے لیے کیا دعا کریں گے؟ سعودی عرب کو کتنا پریشان کرے. سیریا بشار تھا نا، وہ اتنا بڑا ظالم، جتنے اہل سنت والجماعت تھے سب کو قتل کر دیا بندوق سے مار مار کے. کاؤنٹر بولتا ہے ویسا بہت لوگوں کو. ہمارے استاد تھے ممدو فقری، یہ تھے سیریا ترکی کے، ان اصل میں سیریا میں رہتے تھے. انہوں نماز پڑھتے تھے 5 وقت کی، اور مدینے میں ہم لوگ پڑھاتے تھے. ان کو بھی رات میں شوٹنگ کر کے ایک بڑے برف خانے میں رکھ دیے. 3 دن کے بعد بولے نہیں ہے، کہاں ہے تلاش کرے آخر میں اسے نکال کر پھینک کر ہاں مل گیا. ایسے ظالم تھی، برداشت نہیں کرتے. وہاں پورے شیعہ کی مسجدیں ہیں ایران کے اندر، ہماری مسجدیں نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت کی مسجدیں نہیں ہیں. ہم کیا دعا کریں گے ان کے لیے؟ امن و امان کے لیے دعا کریں گے ساری دنیا میں، لیکن ایران جیتے ایسی دعا نہیں کریں گے جی. اتنے بڑے دشمن خوفی بولتے نا، یہ لوگ وہی ہیں سب شیعہ. خوفی بھی شیعہ، ایران بھی شیعہ، اور سب بہت سارے لوگ شیعہ ہیں. ہاں غزہ فلسطین میں شیعہ بھی رہیں گے اور اہل سنت والجماعت بھی رہیں گے، ان کے لیے دعا کر سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مصیبتوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ان کو آرام کی زندگی نصیب فرمائے. جو لوگ ان میں سے مارے گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی لوگوں نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین والیہود والنصارى. اللہم دمر دیارہم وشتت شملہم ومزق جمعہم وخرق بنیانہم وخالف بین قلوبہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و اجل و اہم و اتم و اکبر.